تاریخ میں جب بھی امت مسلمہ پر مشکل وقت پڑا، اس دور کے تاریخ دان اور علماء کرام اس بات کی پیشگوئی کرتے نظر آئے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب ہونے کو ہے، اور یہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، جسے احادیث میں ملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے، وقوع پذیر ہونے والی ہے، اور اس کے بعد دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ جلد ہی متوقع ہے۔ لیکن یہ ساری پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئیں اور وقت ٹل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ اب ایک بار پھر جب مشرق وسطیٰ میں جنگ کسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں اسرائیل اور فلسطین آمنے سامنے ہیں، اور بہت سے تجزیہ کار اس بات پر زور دیتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر حالات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ جنگ عالمی جنگ عظیم کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح بہت سے علماء کرام بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور اس عظیم ترین جنگ جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے اب ہونے کو ہے۔ ناظرین کرام، ہو سکتا ہے یہ پیشگوئیاں بھی ماضی کی طرح درست ثابت نہ ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات بہت کشیدہ ہیں۔ اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں پر 70 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم کرنے کے لیے کمر بند ہو چکا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 56 اسلامی ممالک صرف مذمت کرنے کے علاوہ کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہے۔ ناظرین اکرام، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہونے والی پیشگوئیاں جو حدیث میں ہیں ان کا ذکر کریں گے تاکہ آنے والے حالات و واقعات کو بہتر انداز سے دیکھا جا سکے۔ ناظرین اکرام، حدیث میں ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اور اسلام صرف حرمین کی طرف سمٹ جائے گا۔ بہت سے نیک لوگ وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس میں ماہ رمضان میں نیک ترین لوگ کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، اور وہاں حضرت مہدی علیہ السلام کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے، لیکن آپ انکار فرما دیں گے۔ پھر ایک غیب سے ندا آئے گی جس میں یہ کہا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے اور وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مہدی تشریف لائیں گے ان کے سر پر امامہ ہوگا، ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہذا تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت جو شرح کے ساتھ بیان کی گئی ہے، ایک کہ خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، اس کا نام معلوم نہیں مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا کہ جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں نہ خلیفہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اس سے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی اور ان کی بیعت کر لیں گی۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب سے ہوں گے۔ یہ خبیث انسان اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا۔ امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آئے گا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو۔ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے، اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی کتنے عرصے تک حکومت فرمائیں گے اس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن ایک روایت ہے جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔
اسی طرح کی کیلکولیشن کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس وقت چل رہی ہیں، جس میں چند کیلکولیشن جو ہم آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے ایک صاحب کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے سورہ کاف کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بڑا عجیب و غریب نقطہ پیش کیا۔ وہ یہ تھا کہ اللہ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورۃ کاف میں کیا ہے اور سورہ کاف 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف پر ہوگا۔ آگے فرمایا کہ 16ویں پارے شروع ہوتے ہوتے دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 16ویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ حضرت یہ بھی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچا میں ہوں گے، یعنی انہیں عروج ملے گا۔ اب ہم حضرت کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ چونکہ دجال کے 15ویں صدی کے نصف میں آنے کا امکان ہے اور حضرت مہدی اس سے تقریباً 5-6 سال قبل آئیں گے، اور اس وقت 1443 ہجری چل رہی ہے۔ 5-6 سال قبل مطلب 45-46 ہجری جو انگریزی سال کے حساب سے 2024 اور 2025 بنتے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد بہت ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے یہ 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے۔ لیکن حضرین یہ حالات و واقعات جس ترتیب سے رونما ہوں گے وہ ترتیب ہم آپ کے سامنے پیش ضرور کرتے ہیں جو حدیث میں آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو سیاہ جھنڈے نکلیں گے، اس کے بعد غزوہ ہند ہوگی کیونکہ ایک لشکر ہند پر حملہ آور ہوگا، پھر تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی، پھر قسطنطنیہ یعنی استنبول مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، پھر سفیانی کا ظہور ہوگا یعنی کہ وہ گروہ، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیضہ پر زمین میں دھسا دیا جائے گا، پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا، پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوگی۔ پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھے گا اور رستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر یہ لشکر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت بھی کرے گا۔ پھر رومی اپنے لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائے گی، جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے کے لیے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والی ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندے اڑیں گے اور وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا، اور مر کر گرے گا تو بھی ایک لاش پر گرے گا۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی علیہ السلام سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لے گا۔ اللہ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا لشکر یورپ کی طرف نکل جائے گا، اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا۔ لیکن یہیں پہ خبر پہنچے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا، ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں اور انہیں دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے۔
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کوئی دور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں، یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور وہ ہلاک ہوں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں دریاتیاں بن جائیں گی اور شیطانیت تباہ ہو جائے گی، اور شیطان کو جو قیامت کی مہلت دی ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلی والا، نیلی آنکھوں والا، خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، غلاف جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا۔ پھر اس کے بعد قیامت مرلہ وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ تھی وہ ترتیب جو حدیث میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور یاجوج ماجوج تک اور پھر قیامت تک، یہ سب کچھ احادیث کی کتابوں میں منشن ہے اور یہ بالکل سیکوینس کے ساتھ منشن ہے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور کیا ہونے والا ہے کہ نہیں۔ یہ صدیوں سے اس سوال پر بہت سے علماء اپنی رائے دے رہے ہیں، اپنی پیشگوئیاں پیش کر رہے ہیں، اور ان کی پیشگوئیاں 1300 سال سے 1200 سال سے تو غلط ہی ثابت ہوئی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو اور یہ برا وقت امت مسلمہ سے ٹل جائے، آمین۔